تھا جو نوح نے کشتی بنائی، اگلی دفعہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ آئیں گے تو، بڑی زبردست سٹڈی۔ اب میں آپ کو بائبل سٹڈی دے رہا ہوں، اصل میں تسی بائبل سٹڈی سے دھیان نہیں ہے۔ اگر آپ نے پریچنگ سننی ہے تو جاؤ آپ کنونشن میں چلے جاؤ، کئی کنونشنوں پہ آپ گئے مگر ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ یہ باتیں آپ نے جو سکھا رہا ہوں نہیں سیکھی، یہ ٹیچر میں سیکھتے ہیں۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ خدا نے کہا پھل کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، یہ تمہارے کھانے کو ہوں، اور زمین کے کل جانوروں کے لیے، زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں، جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہو۔ اب یہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ تمباکو جو ہے نا، یہ ایک بوٹی ہے، یہ نہ تو کوئی سبزی ہے نہ یہ پھل ہے۔ بھائی جی غور سے سن رہے ہیں، تمباکو ایک بوٹی ہے، اور بوٹیاں کس کو دی گئی تھی؟ ذرا پڑھیں پھر کیا لکھا ہے، کس کو دوں گا؟ جانوروں کو، ہاں جی، اور کن کو؟ ہوا کے پرندوں۔ یہ پتہ نہیں کس جانور کے لیے بنائی خدا یہ تمباکو جو ہے، جو تمباکو کا کھیت ہے۔ میں آپ کو سچ بات کہتا ہوں، ساون بھادوں کے موسم میں آپ تمباکو کے کھیت میں جائیں، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، اتنی بدبو، اتنی سمیل، اتنی ہبس ہوتی ہے اس میں کہ گدھا بھی بھاگ جاتا ہے اس کھیت میں سے۔ تو یہ نلائق لوگ جو پیتے نا سگریٹ، وہ پیتے جاتے ہیں، ایک بوجھ بند ہوتا ہے، دوسرا شروع، تیسرا، چوتھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی سلاد نہیں ہے۔ ہاں اگر سلاد ہے تو اس کو رکھو، اس میں سیلڈ میں رکھو، کھاؤ پتے اس کے تمباکو کے، مگر سلاد بھی نہیں ہے، یہ سبزی بھی نہیں ہے، پھل بھی نہیں ہے، یہ تو جڑی بوٹی ہے۔ اس لیے یہ وہ کام کرتے ہیں جن سے خدا نے جو ان کے لیے نہیں۔ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں سگریٹ کدھر لکھا ہے، مگر یہ ایسوں کو سمجھاؤ کہ یہ جڑی بوٹی ہے جس کو آپ استعمال کرو۔ خیر، اور ایک اور چیز سکھانا چاہتا ہوں، خدا نے ان کو پھر خدا نے 26 آیت پڑھو۔ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائے اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں۔ 27 آیت، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کو کیا بنایا؟ بولو نا، نر و ناری۔ اب آپ حیران ہو، پہلے ناری نہیں تھی، وہ تو کہیں جا کر یہاں پر خدا نے دیکھو نا دوسرے باب کی آپ ذرا پڑھیں 20 آیت سے 21 سے پڑھیں۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا، اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت کو بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اب آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا اگر میں غلطی کرنا ہوں۔ یہ جو عورت تھی نا، عورت یہ پہلے مرد میں تھی، انڈرسٹینڈ کریں، یہ مرد میں تھی، خدا نے مرد میں سے اس کو بنایا۔ تو وہاں پر لکھا نا نر و ناری ان کو پیدا، مطلب اس آدمی میں دونوں چیزیں تھیں، مگر ناری کو ایک سائڈ پر چھپا کے رکھا تھا، خدا نے اس کو سے نکال دیا۔ اچھا، خدا نے کس کو بنایا؟ آدم کو۔ تو وہ آدم کہاں سے نکلا؟ سمجھ لیں خدا نے اپنا دم اس میں پھونکا، اور ناری کو کہاں سے بنایا؟ آدم میں سے۔ اور خدا نے یہ تو ایک قسم کا خدا نے آدم پر بھی احسان کیا اور عورت پر بھی احسان کیا، جو ان کو لہدا کر۔
تو بنا دیا، مگر وہ پھر ایک ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ کب؟ جب ان کی شادی ہے، پھر وہ دو نہیں بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ بھید تھوڑا بڑا ہے، چلو ہم چلتے ہیں اس طرف۔ تو چھٹے دن خدا نے رینگنے والے جانور بنائے، جنگلی جانور بنائے، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور اسی دن خدا نے پھر چھٹے دن خدا نے کہا کہ یہ ان سب چیزوں پر جو بھی اس بنائی ہے ان پر وہ حکومت کرے، اور خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا کہ وہ اس پر اختیار رکھے، اور خدا نے ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی، اور خدا نے کہا کہ جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھ کر بہت اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن۔ چھٹے دن خدا نے آدم کو بنایا۔ ابھی ہوا کا ذکر نہیں، چھٹے دن خدا نے کس کو بنایا؟ پھر سے چلتے ہیں۔ پہلے دن خدا نے کیا بنایا؟ دوسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ تیسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ چوتھے دن خدا نے کیا بنایا؟ ہاں، سورج، چاند، ستارے۔ پانچویں دن خدا نے کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ ہاں، جانور، ہر قسم کے پرندوں کو بنایا۔ اور چھٹے دن خدا نے کیا بنایا؟ رہنے نہیں، زمین پر جو اصل میں پانچویں دن خدا نے بنائے تھے جو فضا میں پرندے، تو جو چھٹے دن میں خدا نے کیونکہ زمین پر انسان کو بھی بنانا تھا اور ساری زمین کی چیزیں بھی خدا نے بنائی، رینگنے والے جو زمین پر رینگتے ہیں اور جنگلی جانور اور جو کچھ بھی زمین پر ہے، یہ بنا کر پھر خدا نے انسان کو بنایا چھٹے۔ تو جب خدا نے انسان کو بنایا تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے۔ اب یہ جو بہت اچھا ہے نا، یہ لفظ، یہ شعر ہے، اس سے شاعری ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نے کہا بہت اچھا ہے۔ مثلا آپ شعر کرتے ہیں، آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے خدا نے بھی اس کی تعریف کی، خدا نے کہا بہت اچھا ہے۔ تو خدا نے کہا یہ سب دنوں میں جو بنایا خدا نے کہا اچھا ہے، جب انسان کو بنایا تو خدا نے کہا بہت اچھا ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو اپنی صورت پر بنایا۔ اب ساتواں دن جو ہے دوسرا باب میں آتا ہے، دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھیں۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے ساتویں دن کو کیا دی؟ برکت دی۔ ساتویں دن کو کیا دی؟ خدا نے برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ مقدس دن اور برکت کا دن کون سا ہے؟ ساتواں دن وہ کون سا ہے؟ سبت کا دن کون سا ہے؟ اتوار، نو ہفتے، صحیح کہا۔ یہ جو دن ہے نا، یہ ہفتے کا پہلا دن ہے، جو اتوار کا ہفتے کا دن تھا، خدا نے اس کو برکت دی، خدا نے اس کو مقدس ٹھہرایا۔ اور یہ جو اتوار کا دن ہے، یہ فتح کا دن ہے، یہ جو خدا نے آپ کو بتایا، خدا نے 7 دن میں زمین آسمان بنائے، اور ایک 8واں دن بھی ہے، وہ نیو کریشن، خدا ہر چیز کو نیا بنا دے گا، مباشرہ زمین بھی نئی ہوگی، آسمان بھی نئے ہوں گے، انسان بھی، ہر چیز ہی نئی بنتی، وہ 8واں دن۔ یہ 7واں دن جو ہے یہ خاص آرام کا دنیا میں، یہ خاص سبت کا دن اور خاص برکت کا دن ہے، یہ ہفتے کا دن۔ پوری دنیا میں جوش لوگ، یہودی لوگ، جس میں یسوع مسیح بھی شامل، وہ ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، وہ ہفتے اتوار 2 دن چھٹی کرتے ہیں، مگر ساری دنیا سے زیادہ امیر ہے۔ دیکھ لو، چیک کر لو، دنیا میں ساری دنیا کو قرضہ وہی دیتے ہیں، ساری دنیا میں امیر ترین وہ لوگ،
نوبل پرائز سب سے زیادہ ان کے پاس. اگر دنیا میں مثال دے رہا ہوں، دنیا میں آج تک اگر نوبل پرائز جو ہے نا وہ فرض کریں 250 ہے تو 200 ان کے پاس. دنیا میں اگر ایٹم بم 250 ہے دنیا میں تو 200 ان کے پاس، باقی دنیا کے پاس 250. کیسی بات؟ تو وہ سب سے سپر، سب سے اوپر ہے. کیوں؟ کہ وہ خدا کا حکم مانے. بہت سارے ادارے ہیں مگر وہ انگلش پر، پاکستانی نہیں ہے، اور جوش بھی. وہ ہفتے کو اتوار کو 2 چھٹیاں دیتے ہیں. کئی کالجوں میں بھی 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، کئی دفتروں میں بھی 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. وہ کوئی غریب نہیں رہتے، وہ امیر ہی ہوتے. تو خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور مقدس ٹھہرایا، اور جو کوئی 7ویں دن کا ادب کرتا ہے وہ انسان برکت پاتا ہے. ہاللیلویہ.